والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے پیارے بھائیوں، فارسی میں ایک مسئلہ ہے، ہمارے مدرسوں میں فارسی پڑھائی جاتی ہے، پتہ نہیں اب نہیں، میں تو 60 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، میں 2 سال فارسی پڑھی، تو فارسی کی ایک مسئلہ مشہور ہے، خدا شر برانگیزت کے خیر ما درا بشر۔ یہ مسئلہ ہے کہ خدا شر برانگیزت کے خیر ما درا بشر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایک شر کی شکل ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے خیر نکلتی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا ہے کہ بظاہر بندشیں ہیں، پابندیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر ہی اندر اپنا کام چلایا۔ جی ہاں، اس کو حکمت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کا اپنی قدرت سے بھی کام چلاتے ہیں، حکمت سے بھی کام چلاتے ہیں۔ یہ حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ یہ کام اس طرح چلے، کبھی قدرت سے بھی کام چلاتے ہیں، اور پھر کبھی قدرت کے ساتھ حکمت بھی ہوتی ہے۔ بندوں کو حکمت سمجھ میں نہیں آتی تو وہ تنگ دل ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، بات چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے ناگوار ہوتی ہے، مگر تمہاری خیر اسی میں ہوتی ہے، اور بات چیزیں ایسی ہے تمہیں اچھی لگتی ہے، مگر تمہارے لیے اس میں خیر نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وہ چیز لاتے ہیں جس میں تمہارے لیے خیر ہو، کیونکہ اللہ جانتے ہیں تم جانتے نہیں ہو۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تمہیں نہیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھ کر کے اس کا کام کرو کہ اللہ اسی میں کوئی خیر نکالیں گے، اسی میں کوئی خیر نکالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ آپ بیت اللہ جا رہے ہیں، چنانچہ اس خواب کی بنیاد پر پھر یہ ہوا کہ بیت اللہ چلنا چاہیے، چنانچہ آپ کا سفر ہوا۔ اللہ کی شان کہ جیسے خواب میں بتایا تھا تو جانے کے بعد ویسا ہوا نہیں، بلکہ وہ واپسی ہو گئی، عمرہ کیے بغیر واپسی ہو گئی۔ منافق کہنے لگے کہ خواب کھوٹا پڑا۔ جی ہاں، خواب کھوٹا پڑا، یہ کہتے تھے منافقین کہ خواب تھا وہ خواب کھوٹا ہوا، حالانکہ خواب کھوٹا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پابندی کو، اس شعلے کو بہت بڑی فتح کا ذریعہ بنایا کہ وہاں جانے کے بعد جو صلح ہو گئی، اس صلح کی وجہ سے بظاہر بہت دروازے کھلے، یہاں تک کہ اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکوں میں دعوت کے لیے آدمی بھیجے۔ تو بعض حالتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو بظاہر گرا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی میں سے خیر لاتے ہیں، یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خیر کے امیدوار رہو، خیر کے امیدوار رہو، اور اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اللہ کی مدد ذمہ داری کے بقدر آیا کرتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ ہم اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے مکلف ہیں، نتیجے کے مکلف نہیں ہیں۔ کہ نتیجہ کیا آئے گا، کہ نتیجہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو اپنا کام پورا کریں گے۔ کام پورا ہو گیا تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نتائج کو نہیں پوچھیں گے کہ تم یہ نتیجے کیوں نہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تصلوا علی اصحاب الجحیم، کہ ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ کام کرنے والوں کو بشارت سنائیں اور کام میں سستی کرنے والوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈرائیں اور آپ کا کام کریں۔ یہ آپ کا کام ہے۔ باقی کوئی جہنم میں گیا تو اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔
کہ یہ لوگ کیوں جہنم میں گئے، یہ لوگ کیوں کفر میں مرے، اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا. آپ کو تو آپ کے کام پر رہنا ہے اور اپنے کام کی ذمہ داری پوری کرنی ہے. تو ہماری بھی میرے دوستوں یہی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقاضے آئیں اور جو تقاضے دیے جائیں، جو اپنی ممکن کوشش سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے مدد ضرور مانگیں. یہ ہمارا ہتھیار ہے. دعا کی ہمارے اندر کمی ہے. دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. دعا اصل ہے، دعا سے ہوتا ہے. اللہ نے دعا سے بڑے بڑے کام کر کے دکھائے. ناممکن کاموں کو اللہ نے دعا سے ممکن بنایا. یہ کیوں؟ تاکہ اللہ کی قدرت کا یقین آوے اور اللہ کی طرف سے اس کی قبولیت کی امیدیں پیدا ہو. یہ کام ناممکن تھا. زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی ایک بڑھاپے کی حالت میں کہ ان کی کھال نے ان کی ہڈیوں کا تعلق چھوڑا، لٹک رہی ہیں. اتنا بڑھاپا آیا، بال بالکل سفید ہو گئے اور بیوی ان کی پہلے سے لاولد تھی. بیوی پہلے سے بانج تھی، پہلے سے اولاد تھی ہی نہیں شروع سے ہی. اور اب یہ عمر ایسی ہو گئی. اب ان کو یہ تقاضا پیدا ہوا کہ میرے کام کا کوئی وارث ہونا چاہیے جو میرے کام کو سنبھالے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میرے کام کا کوئی وارث ہو. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم آپ کو بیٹا دیں گے. ہاں کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے. ان کو بھی حیرت ہوئی کہ مجھے بیٹا کیسے ملے گا جبکہ میری تو یہ حالت ہے، قوت ختم ہو گئی ہے اور بیوی تو پہلے سے اس میں بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جس طرح میں نے تم کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے تمہارے بیٹے کو اپنی قدرت سے پیدا کرنا. آخری بات، یہ آخری بات ہے. تم کو کیسے پیدا کیا کہ قدرت سے، تو اس کو بھی قدرت سے پیدا کریں گے. تمہارے ضعیف ہونے سے ہماری قدرت میں ذوق نہیں آتا. تمہارے ضعیف ہونے سے، کمزور ہونے سے ہماری قدرت میں ذوق نہیں آتا. اللہ کی شان ہے اعلان کا مقام، اس کی اپنی شان ہے. کیسے پیدا کرنا ہے؟ تو نبیوں کے قصے میرے دوستوں ہم کو سنائیں. کیوں کہ ہم کو نبیوں والا کام دیا ہے. نبیوں والا کام دیا ہے تو ہم کو مانا گیا تھا فرماتے ہم کو نبیوں کے قصے سنائیں. جی کہ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے کرتے ہیں، ناممکن کو ممکن بناتے ہیں. اصحاب کہف کو حفاظت کے لیے سلا دیا ورنہ سونے سے تو آدمی کا مال بس سب چوری ہو جاتا ہے. نیند میں کوئی حفاظت ہوتی ہے کہ جاگتے سو چوکیدار ایسا کہتے ہیں. ان کو حفاظت کے لیے سلایا تو یہ سو گئے گار میں جا کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے کہ ان پر نیند ڈالی اور صدیوں تک نیند رہی. 300 سال سلایا. قدرت ہے 300 سال کے بعد پھر جگہ. جی ہاں کہ حفاظت کے لیے نیند ڈال دی. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ واقعات ہیں تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ جو ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ اللہ سے، اس کی قدرت سے ہوگا. جی ہاں دین کے اندر بڑی خوبی اور بڑی تاثیر یہ ہے کہ جب دین زندگی میں آتا ہے تو قدرت ساتھ ہو جاتی ہے. بس ہماری قدرت آپ کے ساتھ، ہر نبی کے ساتھ قدرت. کوئی سبب اللہ تعالیٰ نبی کو نہیں دیتے تھے، نہ فوج، نہ مال، نہ تعداد، کچھ اکیلا ہوتا ہو. اس کے دن میں ایک کام ہوتا ہے، وہ اس بے سر و سانی میں اپنا کام کرتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے. جو کام حق ہوتا ہے اس کی ابتدا کرو تو پہلے ناگواری آ گئی کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے اور انتہا کامیابیوں سے. آخر میں کامیابی آ جائے گی. اور باطل فرمایا باطل کی ابتدا کہ خواہشات سے، من چاہیوں سے جو چاہیں کریں، جو چاہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے.
کہ باطل کی ابتدا منشاہیوں سے ہوگی اور انتہا نامرادیوں سے ہوگی. کہ باطل کی حالت انتہا میں ایسے ہو جائے گی کہ گویا کچھ تھا ہی نہیں. تعلم تغنم الامس، کل کچھ تھا ہی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ترتیبیں ہیں. اس لیے دین کے کام کرنے والے ان کی نگاہ کیوں دے گا اللہ تعالیٰ پر ہو. ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے. کیوں کہ ہم نے اس کے کام کی ذمہ داری لی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے کام کی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ کے لیے لے اللہ اسے کیسے برباد کریں گے؟ چاہے ان کی تعداد تھوڑی ہے، ان کے وسائل تھوڑے ہیں، کچھ بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے واقعات سنائے ہیں. جی ہاں، اپنی قدرت کے بھی اور ان لوگوں کے بھی کہ جو بے سر و سامانی میں ہیں اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس میں سب سے زیادہ نمونہ ہے کہ اسباب اور وسائل کی حد درجہ کمی. وہ سنت اللہ یہی ہے کہ حق جو ہوتا ہے وہ اسباب کی کمی میں پھیلتا ہے. اسباب کی کمی میں حق پھیلتا ہے. اسباب نہیں ہے لیکن حق والوں کا اخلاص ہے، حق والوں کی استقامت ہے، حق والوں کی دعائیں ہیں، یہ اسباب بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حق کو جو ہے اپنے حد پر پہنچا دیتے ہیں. کہ حق اللہ تعالیٰ کی تائید سے چلتا ہے، اس کی مدد سے چلتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو مدد لینے کا اہل بنانا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے اس سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دی ہوئی ذمہ داریوں کا پابند کریں اور اس کے منافی اس کے خلافی جتنی چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں. جب یہ بات ہوگی تو پھر حق تعالیٰ شان وہ اپنی قدرت سے ہمارے کاموں کو بنائے گا. نبی بھی نہیں بنا تھا، کوئی بھی صحابہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے میدان میں مٹی لے کر کے پھینکی تو ان سب کی آنکھوں میں جا کر کے وہ پڑی. اس لیے وہ ناکام ہو گئے. بہت تیز تھے وہ تیر انداز، مٹھی بھر کھا سب کی آنکھوں میں پڑی اور وہ آخر میں انہوں نے شکست کھائی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا ہمارا میں تیز رمے ولکن اللہ حرم. آپ نے خاک نہیں پھینکی ہے تو اللہ نے پھینکی ہے. اور صحابہ سے کہا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. تم نے ان کو نہیں قتل کیا ہے تو اللہ نے قتل کیا. توحید ہمارے کام کی بنیاد ہے. اللہ کرنے والا ہے، اللہ کرے گا. ہم حضرت اللہ صاحب فرما رہے تھے اس رمضان میں کہ اللہ سے کراؤ، تم کیا کرو گے؟ اللہ سے کراؤ. ہمارے اندر میں جو اللہ کی ذمہ داری پوری کر کہ حق تو اللہ کی قدرت سے پھیلتا ہے. مخلصین جو ہے اور ان کی قربانیاں سبب کے توفیق عطا فرمائے.